السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ تیسرے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں۔ آپ کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی۔ آپ کی پیدائش نبوت کے 4 سال بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے بے حد ذہین اور عقل مند تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع ہوتی اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی، بچپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی اور انہیں بیان کرتی۔ ہجرت کے وقت 8 سال کی عمر میں انہیں ہجرت نبوی کے تمام واقعات یاد تھے۔ 6 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں سادگی کے ساتھ بسر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس گھر میں رہتی تھیں وہ ایک معمولی سا کمرہ تھا جو کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا۔ وہاں چمڑے کا ایک بستر تھا جس میں پتے بھرے ہوئے تھے۔ زمین پر چٹائی بچھی رہتی جس پر بستر رکھا جاتا اور دروازے پر ایک پردہ رہتا۔ ایسے چھوٹے سے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی گزاری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمدہ اخلاق اور اچھی عادتوں سے مزین تھی۔ جرأت و ہمت اور حوصلہ مندی میں بے مثال تھیں۔ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتی، نہایت ہی بہادر تھی۔ میدان جنگ میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر اپنی پشت پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ آپ مہمان نواز اور بڑی سخی تھی۔ راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1 لاکھ درہم بھیجے تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے بھانجے تھے اور خالہ کی نظر میں سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ وہ زیادہ تر آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کی فیاضی کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی گھبرا گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ خالہ کو معلوم ہوا تو قسم کھا لی کہ اب کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہ کروں گی، کیا وہ میرا ہاتھ روکے گا؟ آپ نے مدت تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بات چیت نہیں کی۔ آخر بڑی مشکل سے انہیں معاف فرمایا۔ اسی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھی۔ تہجد اور چاشت کی نماز کی بہت پابند تھی۔ سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزہ رکھتی، شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچا کرتی۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر ہمیشہ رہتی۔ آپ خوددار تھیں، کسی کا احسان نہ لیتی، اپنی تعریف دوسروں کی زبان سے سننا پسند نہ فرماتی، غلاموں اور ماتحتوں سے حسن سلوک اور شفقت بھرا معاملہ فرماتی، اپنی سوکنوں سے نیک برتاؤ کرتی، پردے کا خوب اہتمام کرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساری زندگی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ برابر انجام دیتی رہیں اور غیبت، بدگوئی، الزام تراشی اور طعن و تشنیع سے اپنی ذات کو بچاتی رہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر تمام مرد و عورت پر علمی اعتبار سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظہ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالک تھی۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف ان علوم کی ماہر تھی بلکہ دوسروں کو بھی ماہر بنا دیتی تھی۔ دین اسلام اور شریعت کے احکام کو پھیلانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں بے مثال تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو عرب کی تاریخ اور اس کے واقعات و حالات ازبر تھے۔ علم طب میں اچھی خاصی مہارت حاصل تھی اور بہت سے اشعار زبانی یاد تھے۔ آپ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سن ہجری 58 میں 66 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔